بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشار میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی تصنیف جادے کا تیرا امریکہ قسط نمبر 14 بعنوان میں نیو یارک سے بوسٹن روانہ ہو گیا. ناظرین، نیو یارک میں ہوٹل کے مالک نے کہا کہ آپ روزانہ 10 گھنٹے کام کریں گے. کام کے دوران کھانا پینا مفت ہوگا اور $5 گھنٹہ کے حساب سے آپ کو روزانہ $50 ملیں گے. میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ میں اپنے دوست سے مشورہ کر کے کل آپ کو بتاؤں گا. شام کو جب ذاکر دیہڑی لگا کر واپس آیا تو اس کو مزدوری کے لباس میں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. میں جانتا تھا کہ امریکہ میں قیام کے لیے مجھے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. ذاکر چودھری کہنے لگا، ابتدا میں میرے لیے بھی بڑی مشکل گھڑیاں تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. میرے ساتھ کمرے میں رہنے والے سبھی یہی مزدوری کرتے ہیں، کوئی باورچی ہے تو کوئی ڈرائیور. رات گئے تک ہم دونوں گپ شپ میں اپنے اپنے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہے. سونے کے لیے 2 بیڈ خالی ہو گئے تو ہم دونوں انتہائی احتیاط سے لیٹ کر سو گئے. دوسرے دن میرے سسرالی گاؤں ٹوپی کے باشندے حاجی بہادر خان صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ تشریف لائے. حاجی بہادر خان کے دوست نے بھرپور تسلی دیتے ہوئے کہا، امریکہ آ گئے ہو تو اللہ کاروبار بھی کبھی انتظام کر دے گا. بس حوصلہ رکھو اور وقتی طور پر جو بوجھ ذہن پر ہے اسے اتارنے کی کوشش کرو. 12 فروری 1999 کو جمعہ کے دن چودھری ذاکر محمود اور ان کے روم میٹ کام پہ چلے گئے اور میں قریبی جامع مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا. جامع مسجد میں علامہ طاہر القادری صاحب کی تشریف آوری کی وجہ سے بڑا رش تھا. امریکہ میں پہلا جمعہ علامہ طاہر القادری کی امامت میں پڑھ کر بڑا سرور آیا. مسجد کے باہر عصر پروگرام حاجی بہادر صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئے. حاجی بہادر خان صاحب نے اپنے ایک دوست امیر عبداللہ سے میری ملازمت کے لیے بات کی. امیر عبداللہ نے بوسٹن میں فیصل آباد کے چودھری امجد علی سے بات کی تو چودھری امجد علی نے کہا کہ ہاں، میرے سٹور میں کام کرنے کے لیے ملازم کی ضرورت ہے، کل ہی اپنے عزیز کو بھیج دیں. حاجی بہادر خان صاحب کہنے لگے، کام تو چودھری امجد صاحب کے پاس مل ہی جائے گا، لیکن بوسٹن نیو یارک سے 400 میل کے فاصلے پر ہے. تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب، اگر میں پاکستان سے سفر کر کے امریکہ آ گیا ہوں تو امریکہ میں کام کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں. حاجی بہادر خان صاحب نے کھانے کا اہتمام کیا تھا. 2 اور دوست بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرما تھے. ہم سب نے مل کر کھانا کھایا. حاجی بہادر خان صاحب چائے بنا لے گئے تو اسی دوران ذاکر محمود چودھری بھی تشریف لے آئے. انہیں کام مل جانے سے متعلق بتایا تو وہ کہنے لگے کہ بوسٹن تو بہت دور ہے. تو میں نے ذاکر صاحب سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سبب بنا لیا ہے تو میں یہ موقع پسند و ناپسند میں ضائع نہیں کروں گا. چائے پینے کے دوران ذاکر محمود صاحب چلے گئے. چائے پینے کے بعد ذاکر محمود صاحب چلے گئے اور میں حاجی بہادر صاحب کے پاس رات کے قیام کے لیے ٹھہر گیا. رات کو گپ شپ کے دوران حاجی صاحب کہنے لگے، میں بھی جب امریکہ آیا تھا تو آپ ہی کی طرح پریشان تھا، لیکن حالات کا مقابلہ کیا، آج خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں. 13 فروری کی صبح کو میں ذاکر محمود صاحب کے پاس چلا آیا اور اپنا سامان اٹھا کر ذاکر محمود چودھری کے ساتھ حاجی بہادر خان صاحب کے پاس آ گیا. ذاکر محمود چودھری مجھے بوسٹن کے لیے الوداع کر کے کام پر چلے گئے اور سپہر 2 بجے حاجی بہادر خان کے دوست محمد شفیق صاحب تشریف لائے اور میرے ساتھ ٹرین میں بس اسٹیشن تک آئے اور مجھے الوداع کہہ کر واپس چلے گئے. بوسٹن جانے کے لیے میں نے $34 میں بس کا ٹکٹ خریدا. بس میں گوریوں کے ساتھ بیٹھا اپنی منزل سے متعلق سوچتا رہا. انگریزی میں پیدل ہونے کے باوجود میں پریشان نہیں تھا، اس لیے کہ بس میں اردو بولنے والے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کے اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔